آج ناظرین اسی واقعہ کو آگے لے چلتے ہیں جو عتبہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ ہوا تھا۔ سرداران قریش کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت۔ اس ناکامی کے بعد قریش نے مشورہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے سامنے بلا کر سمجھانا چاہیے۔ اس مشورے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ سرداران قوم آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور کعبہ کے اندر جمع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی وہاں گئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لے آنے پر بڑی آرزو تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا بیٹھے تو انہوں نے گفتگو کا آغاز اس طرح کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے یہاں بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ باخدا ہم نہیں جانتے کہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات لایا ہو جس قدر تو نے اپنی قوم پر ڈال رکھی ہے۔ کوئی خرابی ایسی نہیں جو تیری وجہ سے ہم پر نہ آ چکی ہو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنے اس نئے دین سے مال جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے مال جمع کر دیں، اتنا کہ ہم میں سے کسی کے پاس اتنا پیسہ نہ نکلے، اور اگر شرف و عزت کے خواستگار ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، اور اگر تم کو سلطنت کے طالب ہو تو تمہیں اپنا بادشاہ مقرر کر لیں، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جو چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ کوئی جن ہے جو غالب آ گیا ہے تو ہم ٹونے ٹوٹکے کے لیے مال صرف کر دیں تاکہ تم تندرست ہو جاؤ یا قوم کے نزدیک معذور سمجھے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے جو کچھ کہا میری حالت کے ذرا بھی مطابق نہیں۔ جو تعلیم لے کر میں آیا ہوں وہ نہ طلب اموال کے لیے ہے، نہ جلب شرف یا حصول سلطنت کے واسطے ہے۔ بات یہ ہے کہ خداوند نے مجھے تمہاری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب اتاری ہے، مجھے اپنا بشیر و نذیر بنایا ہے۔ میں نے اپنے رب کے پیغام تم کو پہنچا دیے ہیں اور تمہیں بخوبی سمجھا دیا ہے۔ اگر تم میری تعلیمات کو قبول کر لو گے تو وہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے، اور اگر اس تعلیمات کو رد کر دو گے تب میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، وہ میرے لیے اور تمہارے لیے کیا حکم بھیجتا ہے۔ قریش نے کہا: اچھا محمد، اگر تم ہماری باتوں کو نہیں مانتے تو ایک بات سنو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس قدر سختی و تنگی سے دن کاٹ رہے ہیں، پانی ہمارے پاس سب سے کم ہے اور گزران ہماری سب سے زیادہ تنگ ہے۔ اب تم خدا سے یہ سوال کرو کہ ان پہاڑوں کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے تاکہ ہمارے شہر کا میدان کھل جائے، نیز ہمارے لیے ایسی نہریں جاری کر دے جیسے شام و عراق میں جاری ہیں، نیز ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر دے۔ ان زندہ ہونے والوں میں قصی بن کلاب ضرور ہو کیونکہ وہ ہمارا سردار تھا اور سچ بولا کرتا تھا۔ ہم اس سے تیری بابت بھی پوچھ لیں گے۔ اگر اس نے تیری باتوں کو سچ مان لیا اور تو نے ہمارے سوالوں کو بھی پورا کر دیا تب ہم بھی تجھے سچا جان لیں گے اور مان لیں گے کہ ہاں، خدا کے ہاں تیرا بھی کوئی درجہ ہے اور اس نے فی الحقیقت تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان کاموں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو اس تعلیم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں نے خدا کے پیغامات تمہیں سنا دیے ہیں۔ اگر تم ان پیغامات کو قبول کر لو گے تو یہ تمہاری دنیا و آخرت کے لیے سرمایہ ہے، اور اگر اس کو رد کر دو گے تو خدا کے حکم کا انتظار کروں گا۔ جو کچھ
اسے میرا اور تمہارا فیصلہ کرنا ہوگا فرمائے گا۔ قریش نے کہا اچھا اگر تم ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے تو خود اپنے لیے خدا سے سوال کرو یہ کہ وہ ایک فرشتے کو تمہارے ساتھ مقرر کر دے جو یہ کہتا رہے کہ یہ شخص سچا ہے اور ہم کو تمہاری مخالفت سے منع بھی کر دے۔ ہاں تم اپنے لیے یہ بھی سوال کرو کہ باغ لگ جائیں، بڑے بڑے محل بن جائیں، خزانہ سونا چاندی جمع ہو جائے جس کی تمہیں ضرورت بھی ہے۔ اب تک تم خود ہی بازار میں جاتے اور اپنی معاش کی تلاش کیا کرتے ہو، ایسا ہو جانے کے بعد ہی ہم تمہاری فضیلت اور شرف کی پہچان حاصل کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا نہ کروں گا اور خدا سے کبھی ایسا سوال نہ کروں گا، اور ان باتوں کے لیے میں مبعوث بھی نہیں ہوا، مجھے تو اللہ نے بشیر و نذیر بنایا ہے، تم مان لو تمہارے لیے ذخیرہ دارین ہے، ورنہ میں صبر کروں گا اور خدا کا فیصلے کا منتظر رہوں گا۔ قریش نے کہا اچھا تم آسمان کا ٹکڑا توڑ کر ہم پر گرا دو، کیونکہ تمہارا زعیم یہ ہے کہ اگر خدا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، بس جب تک تم ایسا نہ کرو گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدا کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ قریش نے کہا محمد یہ تو بتاؤ کہ تیرے خدا نے تجھے پہلے سے یہ نہ بتایا کہ ہم تجھے بلائیں گے، ایسے سوال کریں گے، یہ چیزیں طلب کریں گے، ہماری باتوں کا یہ جواب ہے اور خدا کا منشا ایسا کرنے کا ہے، چنانچہ تیرے خدا نے ایسا نہیں کیا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے وہ صحیح ہے کہ یمامہ میں ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام رحمان ہے، وہی تجھ کو ایسی باتیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے، ہم تو رحمان پر کبھی نہیں ایمان لائیں گے۔ دیکھو آج ہم نے اپنے سارے عذر سنا دیے ہیں، اب ہم تجھ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تجھے اس تعلیم کی اشاعت کبھی نہ کرنے دیں گے حتیٰ کہ ہم مر جائیں یا تو مر جائے۔ یہاں تک بات چیت ہوئی تھی کہ ایک ان میں سے بولا ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں جو خدا کی بیٹیاں ہیں، دوسرا بولا ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ خدا اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد الرحمن بن امیہ بن مغیرہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھیزاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تمہاری قوم نے اپنے لیے کچھ چیزوں کا سوال کیا، وہ بھی تم نے نہ مانا، پھر انہوں نے یہ چاہا کہ تم خود اپنے لیے ایسی علامات کا اظہار کرو جس سے تمہاری قدر و منزلت کا ثبوت ہو سکتا ہو، اسے بھی تم نے قبول نہ کیا، پھر انہوں نے اپنے لیے تھوڑا سا وہ عذاب بھی چاہا جس کا تم خوف دلایا کرتے تھے، تم نے اس کا بھی اقرار نہ کیا، بس اب میں تم پر کبھی ایمان نہیں لاؤں گا، اگرچہ تم میرے سامنے آسمان کو زینہ لگا کر اوپر کو چڑھ جاؤ اور میرے سامنے اس زینے سے اتر جاؤ اور تمہارے ساتھ 4 فرشتے بھی آئیں اور وہ تمہاری شہادت بھی دیں، میں تو تب بھی تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رد و انکار پر بھی برابر قریش کو اسلام کی ہدایت کیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ میری تعلیم ہی میں سب کچھ تمہارے لیے موجود ہے۔ جن دانش مندوں نے ایمان قبول کیا اور تعلیم نبوی پر کار بند ہوئے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ معارف و فوائد حاصل ہو گئے جس کا سوال کفار نے کیا تھا۔ اگر یہ وہ ویڈیو دوستو اچھی لگے تو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔